السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج، كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. معزز و محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام خواتین اسلامیہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کی لائق و سزاوار جو ہم تمام بنی انسان کا خالق، رازق، مالک اور پالنہار، جس کے فضل و کرم سے اور نصرت غیبی سے آج ہم سب کو یہ مبارک دین نصیب ہوا اور یہاں پر پھر بیٹھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بعد والدین کو بشمار درود اسلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر اور خاصتاً سارے نبیوں کی سردار امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حضرات گرامی، مسلم خطبہ اور سورۃ کہف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کے حوالے سے ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج کا میرا خطبہ جمعہ کا موضوع رہے گا فضائل ماہ محرم اور واقعہ کربلا. انشاءاللہ العزیز یہ آج کا خطبہ جمعہ 2 شق پر منحصر ہوگا، 2 حصوں میں منقسم ہوگا. سب سے پہلے ہم فضائل ماہ محرم کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے، پھر اس کے بعد واقعہ کربلا کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. حضرات گرامی، یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، یہ مہینہ جو ابھی ہمارے اوپر سایہ فغن ہے اور جس مہینے سے ابھی ہم آپ گزر رہے ہیں، اسلامی سال کا، اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے. ہجری سال کا سب سے 1441 ہجری کی ابتدا ہو چکی ہے اور اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ جس کو ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں. جس طرح دیگر مہینے کے بہت سارے فضائل ہیں، ان کی بہت ساری اہمیت اور خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اسی طرح سے اس ماہ محرم الحرام کے بھی کچھ فضائل ہیں جن کو کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ کچھ فضیلت کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اس ماہ محرم الحرام کی فضیلت کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے کو من جملہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا ہے جو مہینے حرمت والے مہینے، جن مہینوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لڑائی کو، جنگ کو، قتل کو حرام قرار دیا تھا. خاص طور پر قرآن کریم کو مشروع آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی سورہ توبہ کے حوالے سے، آئیے اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے اور یہ گنتی اسی وقت سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت ہی سے مہینوں کی تعداد 12 بیان کی گئی. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے منها 4 حرم، ان 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی سب سے سیدھا راستہ ہے، لہذا تم لوگ اپنی نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کیا کرو.
پتہ کیا چلا کہ مہینوں کی تعداد اور گنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں 12 ہے، اور ان 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت کریمہ کے اندر بیان کر دیا۔ اب یہ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم الحرام ورجب الذي بين جمادى وشعبان۔ کہتے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینوں میں سے 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں۔ پھر ان مہینوں کا نام ہی گنایا گیا ہے، ذو القعدہ و ذو الحجہ۔ ذو القعدہ کا مہینہ اور ذو الحجہ کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ ذو الحجہ کے مہینے میں ابھی ہم نے قربانی جیسی عظیم عبادت کو انجام دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہم نے اپنے جانوروں کو قربان کیا ہے، اور اسی مہینے کے اندر بیت اللہ شریف کی حج کو بھی انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ذی الحجہ کے فوراً بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بھی انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ جو حرمت والے مہینے۔ تو کہا کہ 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ جس کو رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسی سے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ حرمت والے مہینے میں سے اس کو قرار دیا گیا۔ محرم الحرام کی فضیلت میں سے ایک اہم فضیلت ماہ رمضان کے بعد، رمضان مبارک کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ اسی ماہ مکرم کے روزے کو قرار دیا گیا۔ رمضان کا مہینہ جس کے اندر مسلسل 1 ماہ تک روزے رکھنے کا مکلف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ہے۔ 1 ماہ تک مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزے رکھتا ہے، اور وہ روزے سب سے افضل ترین روزے، سب سے بہترین روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ رمضان المبارک کے روزے کے بعد اور بہت سارے دیگر روزے رکھے جاتے ہیں۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھے جاتے ہیں، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو، اور پھر ہفتے میں سے پیر کے دن اور جمعرات کے دن بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نوافل روزوں میں سے ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے، سب سے بہترین روزے ماہ محرم کے روزے کو قرار دیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل۔ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھی اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس مہینے کا نام پہلے سفر الثانی تھا، بعد میں اس کو محرم الحرام کر دیا گیا۔ بلکہ تو اللہ تعالیٰ نے مہینے کی نسبت اپنی طرف کی، اس سے بھی اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت اجاگر ہوتی ہے۔ تو کہا کہ افضل ترین روزے ماہ رمضان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ماہ محرم کے روزے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، آدمی اپنے حساب سے استطاعت کے مطابق جتنا روزہ چاہے رکھ لے، اور فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز۔ اس حدیث پاک کے اندر ذرا غور کریں۔ ہم نے کہا کہ ابھی بہت سارے دیگر نوافل روزے رکھے جاتے ہیں ماہ رمضان کے بعد، اور ہر روزے کی الحمدللہ اپنی جگہ فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں ابھی آپ نے فضیلت سنی ہوگی چند ایام پہلے کہ 1 دن عرفہ کا روزہ رکھ لینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی وجہ سے 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 1 سال جو گزر چکا اور 1 سال جو آنے والا ہے ایڈوانس ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف 1 روزہ رکھنے کی بنیاد پر انسان کے چھوٹے چھوٹے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل روزہ، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے یہ ماہ محرم کے روزے۔ پتہ چلا کہ اس کی بھی اپنی الگ اہمیت ہے اور اس کی اپنی الگ فضیلت ہے، اس کی اپنی ایک الگ مقام مرتبہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ خاص طور پر اس مہینے کے اندر آدمی اس عبادت کو انجام دے یا روزہ کب رکھے؟ روزہ ہی کو انجام دینا ہے. روزہ ایک بہترین عبادت ہے. صحیح بخاری کی دوسری روایت میں اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا، سوال کیا، دریافت کیا، تم لوگ اس مہینے کی 10ویں تاریخ میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس مہینے کی 10ویں تاریخ میں روزہ اس لیے رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی مہینے کی 10ویں تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ سے نجات دلایا تھا، انہیں بچایا تھا اور فرعون کو غرق کیا تھا. اسی خوشی میں ہم لوگ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں تم سے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت، یعنی ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں تم سے کہیں کہ ہم لوگ اس مہینے کی فلاں تاریخ میں یعنی 10ویں تاریخ میں روزہ رکھیں. ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے روزہ رکھنے کی تلقین کی، اور پھر شہر کے اندر مدینے کے لیے اس بات کو آپ نے اعلان کرنے کا حکم دیا کہ ہر آدمی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ لیا کرے، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہودی لوگ 10ویں تاریخ میں روزہ رکھتے ہیں، لہذا ہماری اور ان کے درمیان میں موافقت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، لئن بقیت فی المستقبل انشاءاللہ صمنا یوم التاسع. صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر میں باحیات رہا، زندہ رہا تو انشاءاللہ آئندہ سال 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، آپ انتقال ہوئے. لیکن آپ نے ہدایت کر دی تھی یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے اور 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھنا ہے، جس کی بنیاد پر ان کی مخالفت ہو جائے گی. ایک ساتھ ہمیں چلنا نہیں. اور پھر دوسری روایتوں کے اندر بھی آتا ہے، خالف الیہود والنصارى وصوموا قبل یوما اور بعد یوما، یہود کی مخالفت کرو اس سے ایک دن پہلے، یعنی یوم عاشورہ سے ایک دن پہلے، 10ویں تاریخ سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا پھر اس کے ایک دن بعد. اور علماء کرام نے کہا کہ اگر آدمی کسی وجہ سے 9ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ میں روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے. تو بارہ کے اس ماہ مکرم کے اندر، ماہ محرم الحرام کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یوم التاسع 9ویں محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں. اب یہاں پر دیکھیے، ماہ محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بہت سارے بدعات و خرافات جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں، بہت طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سارے جلوس نکالے جاتے ہیں، ماتم کیے جاتے ہیں کئی جگہوں کے اندر، جس کی بنیاد پر ایک طرح کے اسلام کے اوپر دھبا لگ جاتا ہے کہ آیا وہ اسلام جس نے تمام چیزوں کو شروع ہی سے حرام کرا دیا تھا، پھر یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ ایک غیر مسلم کو ان چیزوں کو دیکھ کر کے تعجب ہوتا ہے، انہیں حیرت ہوتی ہے یہ خون خرابہ کہاں سے آ گیا؟ جبکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس آدمی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ہم اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جو اپنے غالوں پر تماشا مارے، جو اپنے غریبان کو چاک کرے اور زمانے جاہلیت کی پکار کی طرف پکارے. آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، بہت سارے علاقے کے اندر یہ جو ماتم کا رواج پذیر ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، غیر اقوام کو ایک اچھا خاصا موقع مل جاتا ہے. یہ اسلام اس کے اندر یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ خون خرابی کی بات کہاں گئی؟ غریبان کو چاک کرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟
اسلام اس کی اجازت کیسے دیتا ہے کہ ماتم کیا جائے؟ تو میرے بھائیوں اس ساری چیزیں بدعت و خرافات ہیں، اور بعد میں اس کو 300 سال کے بعد اس چیز کو شریعت کے اندر داخل کیا گیا اسلام سمجھ کر۔ معز الدولہ نامی شخص نے سب سے پہلے اس بدعت کو ایجاد کیا تھا، اور دھیرے دھیرے شیطان کو موقع ملا، انہوں نے اپنے جال کو بچھایا اور اچھے خاصے لوگ اس جال میں پھنستے چلے گئے، اور یہ چیز یہ بدعت پوری دنیا کے اندر آج پھیل چکی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جو مخلص بندے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، مخلص بندوں کو اس سے ہمیشہ بچایا ہے۔ وہ لوگ اس جال کے فندے میں پھنسے نہیں، ہمیشہ انہوں نے اس کا دفاع کیا، اپنے آپ کو، اپنے دامن کو ان چیزوں سے بچائے رکھا، اس لیے کہ ساری چیزیں بدعات میں سے ہیں، اور بدعات ایک انسان کے لیے ہلاکت و بربادی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا تھا کہ جو آدمی ہمارے اس دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا اس ہماری شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، فہو رد، وہ چیز مردود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو مردود قرار دیتا ہے۔ پتہ چلا، آج دیکھیے کچھ لوگ کیوں کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنیں گے، کسی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کے ثبوت کے لیے کچھ لوگ یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز اسلام کے اندر حرام ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے تو جائز اور حرمت کی کوئی ایسی دلیل دیجیے جو خاص طور پر اسی موقف کو واضح کرے، خاص طور پر اسی چیز کے نام سے ہمیں دلیل چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ بدعت کو بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے کہ دین کے اندر کسی بھی ایسی چیز کو شامل کرنا جو شریعت سے میل نہ کھائے، جو کتاب و سنت سے میل نہ کھائے، تو وہی چیز بدعت۔ نئی چیز کو دین سمجھ کر کے ایجاد کرنا، دین میں اس کو شامل کرنا ثواب کی نیت سے، تو وہی چیز بدعت ہے۔ پھر اس پر دلیل مانگنا کہ اس کی حرمت کی خاص دلیل چاہیے نام لے کر کے، تو یہ جہالت والی بات نہیں ہے، پھر بدعت کا نام ہی کہاں باقی رہ جائے گا۔ دوبارہ کے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، بدعت و خرافات پائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس تعلق سے ہم اپنی استطاعت بھر، ہم اپنی طاقت بھر، اور ایک اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر کے، شریعت نے ہر انسان کو ذمہ دار قرار دیا ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اپنے طور پر۔ اگر آپ کے خاندان میں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد اس جرم میں، اس بدعت کے اندر ملوث ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں، آپ اس کو نصیحت کریں، آپ اس کو روکیں، منع کریں، اس کو بتائیں کہ یہ چیز بدعت ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور یونس کو چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا، اور وہاں پر آپ کو ناکامی ہوگی۔ تو اس تعلق سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ان چیزوں کو روکے۔ اب دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ میرا آج کا یہ موضوع دو شق پر قائم ہوگا، دو حصوں پر قائم ہوگا۔ محرم الحرام کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب محرم الحرام میں ایک اور چیز جو لوگوں کے درمیان میں اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے، وہ ہے واقعہ کربلا۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیے، اسلام میں بہت ساری بڑی بڑی ہستیوں کو شہید کیا گیا اور انہیں قتل کیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام سے لے کر کے صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہودیوں کی سازش کی بنیاد پر نبیوں کو قتل کیا گیا، اس کے بعد خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی ناپاک سازش کی گئی تھی یہودیوں کی جانب سے۔ وہ یہودیہ عورت تھی جنہوں نے گوشت کے اندر زہر ملایا تھا اور آپ کو دعوت دی تھی۔ کیا برکر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ میں شہید کیا گیا کربلا کے موقع پر، کربلا کے میدان میں۔ اب اس چیز کو کچھ لوگوں نے موضوع روایت کے حوالے سے ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر کے، من گھڑت روایتوں کا سہارا لے کر کے، نعوذ باللہ من ذالک، بہت سارے صحابہ کرام کی ذات پر اور ان کی عزت پر اور ان کی حیات طیبہ پر سوال اٹھایا، انہیں مشق ستم بنایا، ان کو گالیوں سے بھی نوازا، نعوذ باللہ من ذالک، اور بہت سارے دیگر لوگوں کو بھی مشق ستم بنایا، ان کو ظالم قرار دیا گیا اور ان کے اوپر لعن طعن بھی کی گئی۔ واقعے کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ بتا دوں، یہ کربلا کا جو واقعہ ہے، داستان کربلا، حادثہ کربلا، یہ کفر اور ایمان کے درمیان میں کوئی لڑائی والا واقعہ نہیں تھی، صحیح اور غلط کے درمیان میں کوئی جنگ والی بات نہیں تھی، حق اور باطل کے درمیان میں کوئی جنگ والی بات نہیں تھی، یہاں پر لڑائی اور جنگ کی کوئی بات نہیں تھی۔ ایک مشیت الہی کے تحت، نوشتہ تقدیر کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو تقدیر کے اندر لکھ دیا تھا، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سامنے اس چیز کو بیان بھی کر دیا گیا تھا۔ روایت آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی قوم مار ڈالے گی، انہیں شہید کر ڈالے گی۔ پھر فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی کو بھی آپ کو دکھا دوں، اور وہ مٹی بھی آپ کو دکھا دی گئی، اور کہا گیا کہ وہ کربلا کا میدان ہے، وہ جگہ کربلا کی جگہ ہوگی۔ تو یہ نوشتہ تقدیر تھی، تقدیر کے اندر یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن بہرحال اس کے پیچھے جو اسباب تھے، ان اسباب کو لوگوں نے غلط انداز میں عوام کے سامنے بیان کر کے اس واقعے کو طول دے دیا، اور اس کو غلط طریقے سے عوام کے سامنے بیان کر دیا، اور صحابہ کرام کو مشق ستم بنایا جائے۔ وہ اجلاء صحابہ کرام جن کے بارے میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جن کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا، اور جنہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب دیا، ایسے صحابہ کرام کو ان لوگوں نے مشق ستم بنایا، انہیں گالیوں سے نوازے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے یو پی میں جا کر کے، مبارک پور وغیرہ علاقے، بہت سارے ایسے علاقے میں مائک میں باضابطہ نام لے کر کے گالیاں دی جاتی ہیں اس مہینے کے اندر، کہ ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا، ان کا ہاتھ تھا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے تعلق سے، اس کے فضائل کے تعلق سے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پوری امت اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام لوگوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ جو خطاب کیا، وہی ان کے لیے کافی ہے، وہی ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لو انفق احد مثل ذهب احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تم میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی احد پہاڑ کے برابر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر، تو صحابہ کرام کے مد میں سے ایک مد یا ان کے آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کرام، کہیں دوسری حدیث کے اندر کہا گیا کہ صحابہ کرام کا ایک لمحہ کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر آنا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ آج اس صحابہ کرام کی زندگی کو مشق ستم بنایا جاتا ہے، ان کی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، اور ان کی عظمتوں کو بھی فراموش کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، واقعہ کربلا جیسے میں نے کہا کہ یہ کفر اور ایمان کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں تھی، یہ ایک حادثہ تھا جو رونما ہوا تھا، اور جو رونما کیا گیا تھا یہودیوں کی جانب سے۔ یہودی اسلام کے ہمیشہ مخالف رہے، دشمن رہے۔ اس تعلق سے دیکھیے کچھ باتوں کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر بٹھائے رکھیں۔ واقعہ کربلا کے تعلق سے سب سے پہلی بات، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اس چیز کو بھاگ لیا تھا کہ میری موت کے بعد، میرے انتقال کے بعد یہودیوں کو پھر ایک موقع مل جائے گا، اور وہ مسلمانوں کے درمیان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اپنے حربے کا استعمال کریں گے، اپنے ہتھیار کا استعمال کریں گے۔ لیکن اپنی زندگی بھر جب تک وہ زندہ رہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس چیز کو ہونے نہیں دیا، لیکن ان کو ڈر تھا کہ جب ہماری موت ہو جائے گی تو یہودیوں کو پھر ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھانے کا اچھا خاصا موقع مل جائے گا۔
उन यहूदियों ने मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया था। जंग जुमल, जंग सिफीन, आपस में सहाबा इकराम को लड़ा दिया था उन लोगों ने। तो उन्हें डर हुआ था कि मेरी मौत के बाद शायद ये लोग फिर से दोबारा मुसलमानों के दरमियान में इंतशार पैदा करेंगे और ये मुसलमान खुद आपस में लड़ जाएंगे। वैसा ही कहते अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मरने से पहले तमाम लोगों के मशवरे से अपने बेटे, अपने साहबजादे यजीद रहमतुल्लाह अलैह को अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों को इतराज़ होता है, जो लोग वाक़यात को हकीकत की निगाह से, सही तारीख के हवाले से नहीं पढ़ते हैं, वो लोग यहाँ पर ये वसवसा और इस शुबहे के अंदर पड़ जाते हैं कि यजीद को, जो एक काफिर था, एक मुश्रिक शख्स था, उसको जानबूझ करके या फिर यूँ कह लीजिए कि एक ज़बरदस्ती के तहत उसे खलीफा बनाया गया। एक प्लानिंग के तहत उसको ज़बरदस्ती खलीफा बनाया गया, कोई वो उसके हकदार नहीं थे। तो बारीक यहाँ पर देखिए, सही तारीख के हवाले से आप जब पढ़ेंगे वाक़यात तो पता चलेगा कि तमाम लोगों के मशवरे से यजीद रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ पर उनकी वालिद मुहतरम के इंतकाल के बाद खलीफा नामज़द किया गया था। सही बुखारी की एक रवायत में देखिए इस तारीख से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि क़यामत के दिन लिकुल्लि गादिरिन लिवाउ, हर वादा खिलाफी करने वाले के लिए एक झंडा होगा, और हम लोग इस बात पर बयान कर चुके हैं अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक, यानी यजीद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर हम लोग बयान कर चुके हैं अल्लाह के रसूल के मुताबिक। लिहाजा अब अगर कोई शख्स इससे मुंह मोड़ेगा, इस बयान से किनारा कशी इख्तियार करेगा, दूरी इख्तियार करेगा, तो मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। सही बुखारी की बात है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह की खिलाफत को तस्लीम करने में ना करने में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर भी पीछे थे और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा भी पीछे थे। इन लोगों ने इसके लिए रजामंदी का इजहार नहीं किया था। नाउज़ुबिल्लाह। हज़रत हुसैन भी पीछे थे और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने बड़े जलीलुल कद्र सहाबी थे, इन्होंने इस बात को अपनी ज़बान से हदीस की रोशनी में लोगों के सामने बयान कर दिया कि हर धोखा देने वाले शख्स के लिए क़यामत के दिन एक झंडा होगा कि इसने धोखा दिया, इसने गद्दारी की है, ये हालात के तहत पीछे हट गए थे, उसके लिए एक झंडा होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस झंडे से उसकी पहचान करवाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो भी जिस पर हमने अभी बैत किया यजीद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, इससे किनारा कशी इख्तियार करेगा, इससे दूरी इख्तियार करेगा, तो मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, इसलिए कि उसके अल्लाह के रसूल के हुक्म की मुखालिफत की है। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि सहाबी रसूल ने खुद अपनी ज़बान से इस बात को लोगों के सामने बयान कर दिया। अब इस चीज़ को ये कहना कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाउज़ुबिल्लाह खुद उस चीज़ से दूर थे या उससे वो बेजारी इख्तियार कर रहे थे और उससे मुंह मोड़ रहे थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी उससे दूर थे, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उसके लिए तैयार नहीं थे, ये कोई बात समझ में आने वाली बात नहीं। एक सहाबी जब खुद अपनी ज़बान से इस बात के इतराफ़ कर रहे हैं तो पता चला कि इसके अलावा जो दीगर बातें बयान की जाती हैं लोगों के दरमियान में, वो सारी बातें मनगढ़ंत हैं और इसके मुखालिफ भी हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, यजीद रहमतुल्लाह अलैह के जब खिलाफत का वक्त आया और लोगों ने उनके हाथ पर बैअत किया, उस वक्त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ पर मजलिस के अंदर हाजिर नहीं हुए थे। यहाँ पर देखिए कुछ लोग धोखा खा जाते हैं। यजीद रहमतुल्लाह अलैह की खिलाफत के वक्त, बैअत के वक्त सब लोग हाजिर हुए थे और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस मौका पर हाजिर नहीं हुए थे। उनसे कहा गया, एक कासिद को भेजा गया, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे कहा कि मैं खुफिया तौर पर बैअत करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे डर हो रहा है कि लोग कहीं इसी चीज़ को एक नुक्ता जान करके कि उन्होंने बैअत नहीं की, शायद वो खिलाफत के लिए अपने आप को ज़्यादा मुनासिब समझ रहे हैं। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसीलिए ऐसे कहा कि मैं तमाम लोगों के दरमियान में उसके हाथ पर बैअत करूँगा और उसके लिए खिलाफत को मैं अपने हाथ से बैअत करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए एक मजलिस को कायम किया जाए फला वक्त में, उसी वक्त में सारे लोगों के दरमियान में इंशाअल्लाह मैं उसके हाथ पर बैअत करने के लिए तैयार हूँ। ये है कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस कासिद से कहा।
دوسرے دن جب بیعت کرنے کی بات آئی تو صحیح سے انتظام نہیں ہو سکا. تاریخ تبلیغ کے حوالے سے جو باتیں لکھی گئی ہیں صحیح طور پر، جس کی بنیاد پر مجلس جب قائم نہیں ہوئی تو بیعت بھی نہیں ہو سکی. اب اسی درمیان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف چلے گئے. عبداللہ بن زبیر بھی تھے ساتھ میں، لوگ وہ بھی چلے گئے. اب یہاں پر کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر شک و شبہ پیدا ہونے لگا کہ معاملہ کیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اچانک مکہ کیوں چلے گئے، کیا وجہ ہے؟ علماء کرام نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رجب کے مہینے میں سن 60 ہجری کے اندر ہوئی، اور اس مہینے میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے مکہ جایا کرتے. امکان یہی پر لوگوں نے علماء کرام نے بیان کیا. اسی امکان کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید مکہ چلے گئے ہوں، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، یا ہم اس یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں اور بڑے مجلس میں سب کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. لیکن دیکھیے لوگوں نے اس چیز کو ایک شوشہ بنا کر کے عوام کو اور دیگر لوگوں کو اس سے یہ روشناس کرایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا، جس کی بنیاد پر یزید رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ لعن طعن کرتے ہیں. بارے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چلے گئے، اور اس کے بعد وہاں پر بار بار کوفہ والوں کی طرف سے، انہی یہودیوں کی طرف سے خطوط آنا شروع ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بعض روایتوں کے مطابق بہت سارے خط آنے شروع ہو گئے تھے، بہت سارے لیٹر ان کے پاس آ گئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہودی ہمیں بیچ میں لا کر کے پھر مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف و انتشار برپا کرنا چاہتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. لیکن جب وہ مکہ پہنچ گئے پھر وہاں دوبارہ ان لوگوں نے خط بھیجنا شروع کر دیا، بھیجتے رہ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ وہاں پر جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے. بہرحال انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ بات سوچی کہ وہاں پر جا کر کے ان کوفیوں کو، ان یہودیوں کو بعض نصیحت کیا جائے، انہیں سمجھایا جائے، ہو سکے وہ لوگ سمجھ کر کے دوبارہ یہ قدم نہ اٹھائیں اور مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں جو انتشار پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں اس چیز سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں. چنانچہ انہوں نے وہاں پر جانے کا ارادہ کر لیا. کوفہ جانے کے لیے وہ رضامند ہو گئے، تیار ہو گئے. راستے میں دیکھیے ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے جانچ کے لیے، تحقیق کے لیے مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا، حالات کا جائزہ لینے کے لیے. مسلم بن عقیل گئے اور پھر راستے ہی میں ان کو واپسی میں شہید کر دیا گیا. یہ خبر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ چکی تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. لیکن وہاں سے پھر ایک دوسرے آدمی کو بھیجا گیا اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ آپ کا معاملہ مسلم بن عقیل سے الگ ہے، لہذا اب ہمیں یہاں سے اس کا بھی بدلہ لینا مسلم بن عقیل کا. یہ سب دیکھیے سازشیں چل رہی تھیں، کس طرح سے یہودی لوگ سازش کرتے ہیں. ہر آدمی اس کو بھانپ نہیں پاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بھانپ گئے. پھر دوبارہ جب راستے میں چلے تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں یہاں سے حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینا چاہیے. ان باتوں کو انہوں نے حضرت عمرو بن سعد کو، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، کوفہ والوں کی طرف سے اسے قاصد بنا کے بھیجا گیا. راستے میں ملاقات ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ عبیداللہ بن زیاد سے کہہ دینا کہ ہم تین چیزوں میں ایک چیز پسند کرتے ہیں، ایک چیز کو چاہتے ہیں. یا تو ہم جہاں سے آئے ہمیں دوبارہ وہیں پر جانے کا موقع دیا جائے، یا کسی سرحد پہ جا کے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے لڑ کر کے، یا پھر حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنے کے لیے وہاں چلے جائیں. انہوں نے اس خط کو عبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچا دیا. عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عمر بن سعد نے، لہذا عبیداللہ بن زیاد نے اس کو پرمیشن دے دیا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے وہاں پر اور یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. اس درمیان میں پھر سے کچھ لوگ وہاں سے آئے. یہودیوں کو معلوم ہو گئی تھی، ان سپاہیوں کو معلوم ہو گئی تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو ہمارا پول کھل جائے گا اور ہماری ساری چیزیں وہ جان لیں گے جس کی بنیاد پر ہمیں موقع نہیں ملے گا. ان لوگوں نے پہلے ہی سے اپنی پلاننگ کی تحت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر حملہ کر دیا اور وہیں پر لڑائی ہو گئی.
مقام کربلا کے اندر، اور اس طرح سے وہاں پر وہ شہید کر دی گئی۔ اب دیکھیے اختصار کے ساتھ میں نے واقعے کو بیان کیا چونکہ وقت کے لحاظ سے، لیکن پورے واقعہ کا آپ جب خلاصہ دیکھنا چاہیں گے تو کہیں پر ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ کسی پلاننگ کے تحت یا صحابہ کرام کی کسی پلاننگ کے تحت یا دیگر لوگوں کو جسے مطعون بنایا جاتا ہے اس واقعے کو بیان کر کے کہ فلاں فلاں شخص نے، یزید رحمۃ اللہ علیہ نے یا دیگر صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کروایا تھا، کہیں پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور جو لوگ اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہی کی جماعت تھی جنہوں نے نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا یا اس میں شامل تھے، وہ لوگ گویا کہ تمام تاریخی حقائق کا انکار کرنے والے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے موقف کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو روکا، منع کیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ نوشتہ تقدیر تھی، تقدیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر شہید کیے جائیں گے، جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں نمودار ہوئی، لیکن اس کے پیچھے جو اسباب بیان کیے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے واقعہ کربلا کے تعلق سے، داستان کربلا کے تعلق سے اور حادثہ کربلا کے تعلق سے ان چیزوں کی کوئی اصلیت نہیں ہے، ان چیزوں کا کتاب سنت سے کوئی ایسے ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم بیچ والا راستہ میانہ روی اختیار کریں اور اس تعلق سے کسی پر تعان کشی نہ کریں، بلکہ میانہ روی اختیار کریں، اعتدال کا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور جو کچھ بھی ہوا وہ مشیت الہی کے تحت ہوا، اور اس چیز کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر ماتم اور جلوس نکالنے کا رواج نکلا ہے میرے بھائی، میں نے کہا کہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ماہ محرم کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔